حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے۔ کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا۔ تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا، کہا نہیں۔ فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں نہ لگتا۔ حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں؟ تو فرمانے لگے کہ پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، مجھے کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت، میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ، بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس۔ وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے۔ جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں، بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے۔ میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں۔ یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے، لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی؟ جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے، تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال تو بیٹھا، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی۔ ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا۔ بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی، تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، میرا وضو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں، کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق۔ تو آپ ساری عمر کرتے رہے، پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں بھائی، ان چیزوں پر خاص توجہ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا، تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، شفقت کے ساتھ۔ یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا، چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے۔ تو اگر آپ سختی دکھاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے، دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ 3 سال وہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں، کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا، دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی۔
दाएं बाएं उसने बातें शुरू कर दी। इसको इमाम गजाली ने लिखा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला तो आपने उसको बुलाया और बुला के फरमाया मुझ पे शिकवा था तो बात मुझसे करनी चाहिए थी कि दूसरों से करनी थी। उसने कहा हुजूर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, 3 साल आता रहा हूँ और आप बड़ी मोहब्बत करते रहे, तो अब आपने रोखी फेर लिया है, बात क्या है? तो आप फरमाने लगे कितना अर्सा पढ़ा तूने मेरे पास? कहा 3 साल। फरमाया मैंने तुझे कुरान भी सिखाया, हदीस भी सिखाई, इखलाक भी बताता रहा, और कल तूने अपनी दीवार पे लेपा पोती की है, मिट्टी की लेपा पोती होती है ना कच्ची दीवारों पे, वो कल तूने अपनी दीवार पर लेपा पोती की है और गली के अंदर इतने इतने बड़े गड्ढे बनाकर तूने मिट्टी उठाई है वहां से, ये कुछ अरसा पहले। और फिर मुझे किसी ने आके बतलाया, फिर मैं देख के आया हूं कद्दे आदम के बराबर तूने जमीन में गली में गड्ढे खोद के सड़क पे और तूने अपनी दीवारों पे मिट्टी लगाई है, तुझे ख्याल नहीं आया? तो कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे आप मुझसे राजी हो जाएं और मुझे पढ़ाना शुरू करें। फरमाने लगे अगर 3 साल पढ़ के तुझे इतना भी पता नहीं चला कि मुसलमानों के लिए गलियों में गड्ढे नहीं खोदने, तो आगे बढ़ के तुझे क्या पता चले? 3 साल तालीम हासिल करके भी अगर तुझे समझ नहीं आई कि गलियों में मुसलमानों के लिए खड्डे और गड्ढे नहीं बनाने, तो मियाँ आगे मैं तुझे, इसलिए मैंने जरा तवज्जो फेर ली है कि मेरी तालीम का तेरे ऊपर कोई असर है तो मैं किसी और पे ना मेहनत कर लूं। अब किसी और, क्योंकि मेरा तो मिशन ये है रसूलुल्लाह का दीन फैलाना, तो अगर तेरी समझ में बात नहीं आ रही तो फिर मैं आगे भी ना बढ़ूं, फिर किसी और की तरफ भी ना जाऊं। इसलिए मैंने एराज बरता है, मैंने अपनी सिमत का तयन, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, आमीन तो कह दे, अल्लाह करे आपको समझ आए। और भाई अगर एक पत्थर पर पानी डालते जमाना बीत गया और उसने एक कतरा जज़ब नहीं किया तो फिर क्या बारिश क्या करे? सब्जे पे ना बरसे, वो उधर ना जाए जहां से फूल खिलेंगे, वो फिर अपना रुख बदले ना। को पाबंदी है बारिश पर कि वो मेरी तरफ ही आएगी, यही बरसेगी, मेरी छत पे ही वो आएगी। कुछ लोग रस्म लेते हैं तबलीग को, रस्म लेते हैं तरबियत को, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं पर दिल खोल के सीना खोल के आते हैं तो झोली भर के जाते हैं, सीखने का माहौल लेके आते हैं। तो बात हो जाती है, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना होता है ना मेरे भाई। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे तो अभी खड्डे खोदने से बाज नहीं आया 3 साल में, तो आगे तो मुझसे क्या लेगा? तो भाई रस्तों में, चौकों में, चौराहों में हम जो जुल्म करते हैं, जो ज्यादती करते हैं, जिन चीजों को बगैर किसी सबब के हम रस्ते ब्लॉक कर देते हैं, इन चीजों पर हमें तवज्जो देनी।